अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आज के इस व्लॉग में बड़ी अहम 5 से 6 खबरें, बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। नंबर 1 की जनाब, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वाला क्या मामला है, ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये आपके सामने रखनी है। और इस्टेब्लिशमेंट की जो नई चाल है, यानी कि आपको पता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे मुल्लाओं को जो है वो यूज़ किया जाता है, उलमा इकराम को जो यूज़ किया जाता है। और उलमा इकराम के इस वक्त जो आपसी जंग शुरू हो गई है, उसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार और क्यों ये लड़ाई करवाई जा रही है, ये भी मामला आपके सामने रखना है। फिर नंबर 4 के ऊपर नाज़िर काम, आज इमरान खान साहब की अहम मुलाकात हुई है अपने 2 खिलाड़ियों से, और उनमें से एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है जो छोड़ करके चले गए थे, और उनके ज़म्मे कुछ अहम जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। ये खिलाड़ी कौन से हैं और वो कौन से इमरान खान साहब के अहम खिलाड़ी, बल्कि मैं बता देता हूँ, अलीमीन गंडापुर आज मुलाकात करने पहुंचे थे और उनको अडयाला जेल के दरवाजे से वापस जाना पड़ा। आखिर क्यों उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और इसके अलावा नाज़िर काम और भी अहम कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़िर काम, आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान साहब को 500 दिन मुकम्मल हो गए जेल के अंदर। और आज जब मुलाकात हुई उनकी, जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू भी की और इमरान खान वहाँ डटा हुआ है। और उन्होंने वहाँ पे ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि चाहे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े तो वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, यानी कि जो आप उसके सामने झुकूंगा नहीं। और डेफिनेटली सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हम करेंगे और मुज़ाकरात जो है वो हमारी जमात करेगी, और डेफिनेटली बातचीत से ही और मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ती है, लेकिन डील नहीं करूँगा, झुकूंगा नहीं। डेफिनेटली वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बरकैफ GHQ जो हमला केस है उसमें भी आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो भी आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखते हैं। आज जो रावलपिंडी की इंसादी दहशतगर्दी अदालत है और वहाँ पे जनाब जो आपको पता है कि अडयाला जेल के अंदर इसकी समाअत हो रही है, तो वहाँ पे जो है वो शाह महमूद कुरैशी आए हुए थे। और वहाँ पे जनाब सबसे पहले आप ख़बर सुने कि इसमें पेशरफ्त क्या हुई है। ये कोई 120 मुल्ज़िमान हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो GHQ हमला केस के अंदर 98 के करीब इमरान खान समेत जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और आज 9 लोगों के ऊपर जो है, मुल्ज़िमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अब नाज़िर काम, जो 9 मई GHQ हमला केस की समाअत रावलपिंडी की इंसादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिसके दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और ज़हीर शाह अदालत में पेश हुए, और जबकि PTI के वकील मोहम्मद अफजल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के लिए बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से अडयाला जेल पहुंचाया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और ज़हीर शाह की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा की गई, और कहा गया कि गैर हाजिर मुल्ज़िमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। तो अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 9 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी, ताहम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अब इनमें जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई, इनमें कौन कौन लोग थे? इनमें जनाब जिन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई उनमें शीरी मज़ारी हैं, राशिद हफीज़ हैं, मुनीर हैं, खादिम हुसैन खोखर हैं, ज़ाकिरुल्लाह हैं, अज़ीमुल्लाह, ताहिर सादिक, महर जावेद और चौधरी आसिफ शामिल हैं। आज जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद जो है वो नहीं की जा सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 265D की दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बायस उन पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। CRPC 265D के तहत इल्ज़ामात साबित न होने पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोकने का कहा जाता है। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब यहाँ पे नाज़िर काम जो खबर देने लगा हूँ, खबर ये है, अब जो खबर मैं आपको देने लगा हूँ, आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी और जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी आज तवील मुलाकात हुई है इस समाअत के बाद इमरान खान साहब के साथ। और उसमें जो है वो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब के साथ लंबी चौड़ी मुशावरत की है सियासी मामलात के हवाले से।
اور فواد چودھری کے حوالے سے یہ میں کہہ رہا تھا، جو واپس آئے ہیں ابھی آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دوسری ملاقات ہے عمران خان صاحب کی فواد چودھری سے ڈیلا جیل کے اندر جب سے وہ معاملات خراب ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ بڑی اچھی ان کی ملاقات رہی۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ ٹویٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج 9 مئی کے ایک اور جعلی مقدمے میں اڈیالہ جیل حاضر ہوئے، عمران خان سے دوسری ملاقات ہوئی، شاہ محمود قریشی سے بھی ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ عمران خان، شاہ محمود اور میں طویل عرصے بعد سیاسی مشاورت کر سکے۔ عمران خان اور شاہ محمود کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے۔ عمران خان کا پیغام ایک ہی ہے، 500 چھوڑ 500 سال جیل میں رکھوں، میں کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں، ہاں مگر مذاکرات کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں، ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد راستہ ہے۔ عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، یہ بھی اب ایک میسیج دیا گیا، یعنی کہ عمران خان انتقام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اب ڈرے مت، خوف مت کھائیں اور دھمکیاں نہ لگوائیں آپ اپنے لوگوں کے ذریعے، کیونکہ یہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دھمکیوں والا کیا معاملہ ہے۔ پھر ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک، قوم اور سیاست کے مفاد میں اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھیں اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے۔ اب جب یہ مشاورت چلی تو جو میرے سورس سے میرے پاس خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فواد چودھری کے ذمے کچھ اہم ذمہ داریاں، کچھ خفیہ ٹاسک عمران خان صاحب نے لگائے ہیں۔ اب یہ جو ٹاسک ہیں جو ہیں خفیہ، وہ میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، یہ وقت کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اب آتے ہیں جو ایک جانبی ملاقات ہوئی اور علی امین گنڈا پور کو اس حوالے سے نہیں جو ہے وہ ملنے دیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور آج گئے وہاں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور وہاں پہ جناب پروٹوکول کے ہمراہ علی امین گنڈا پور پہنچے تھے، اور 5 نمبر گیٹ کے باہر جو ہے وہ پروٹوکول کے ہمراہ وہ موجود رہے، اور اس کے بعد جناب ان کو وہاں پہ روکا گیا 5 نمبر گیٹ کے اوپر، اڈیالہ جیل کی جو اڈیالہ جیل کا جو گیٹ نمبر 5 ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو اطلاع دی گئی کہ ابھی ملاقات سے متعلق ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، یا کوئی اس حوالے سے جناب کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ کی ملاقات کروانی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ اب یہاں سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں علی امین گنڈا پور کا کل جو شہداء کے حوالے سے اجتماع تھا، یا اس سے پہلے 2 سپیچز آئی، وہ بڑی خطرناک تھی، اور اگر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو علی امین گنڈا پور اور خطرناک ہو جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ان کو موٹیویٹ کریں گے، اور پہلے جو حالات ہیں اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مزید ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جناب آج علی امین گنڈا پور کو نہیں ملنے دیا گیا، کہ عمران خان کی ہدایات آئیں گی اور جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں پھر اس کی جانب جو ہے وہ ان کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے، یعنی کہ جو 3 بڑی خبریں آپ کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی والی اور مریم نواز والی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بلکہ دھمکیوں والی خبر لے لیں، سہیل وڑائچ کا آج کالم آیا ہے، جو پہلے آپ کو پتا ہے جو ان کا منیب فاروق ہے، اس کے ذریعے بھی دھمکی لگوائی گئی کہ جناب پالا کس سے پڑا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پالا کس سے پڑا ہے۔ آج سہیل وڑائچ نے ایک کالم لکھا ہے کہ لندنی سے اڈیالہ جیل کے قیدی تک، آئی تھنک ہاں لندنی بھائی بنام اڈیالہ جیل بھائی کے نام سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ان سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں اور پہلے کی طرح ان سے اکمک ہو جائیں، ورنہ آپ کی پارٹی پھر سے توڑنے، آپ پر نئے الزامات لگانے، پختونخوا میں جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ کرنے اور دوسرے اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے، آپ کو مقتدرہ سے معافی ملنا مشکل ہے۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے کہ جناب یہ کام ہو سکتے ہیں۔ برکیف ان کی دوڑیں لگی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ کی جانب سے اور رچرڈ والا جو معاملہ ہے وہ بھی خیر الگ چیز ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، یہ ہماری پاکستان کا المیہ کہ ہمارے ملا حضرات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جب بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تحریک لبیک کی مثال اس میں ہے۔ اب جو ہے وہ جناب انہوں نے ایک اور کام کر لیا، مولانا فضل الرحمان کے خلاف کچھ لوگوں کو علماء کرام کو اتار دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت محاذ کے اوپر ہے، مدارس والا جو معاملہ ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، معذرت کے ساتھ پھر ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، کچھ آج ٹکٹس چلے جو بڑے خطرناک ہیں، اب اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت اور ملک کے جید علماء اکرام کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اب یہ علماء اکرام کون کون ہیں؟ مفتی منیب الرحمان ہیں، مفتی تقی عثمانی ہے، اور مولانا فضل الرحمان ہے۔ اب مدارس ایشو پر تحریک لبیک پاکستان نے مفتی منیب الرحمان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے انہوں نے،
اور جناب اس کے بعد 17 دسمبر کو تمام مسالک کے علماء مشاورت سے آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سمیت ملک بھر کی بڑی شاہراہوں کو جام کرنے کی تجویز زیر غور ہے. ہم کسی بھی صورت ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. اگر معاملات مذاکرات سے حل نہ ہوئے تو آخری حل مزاحمت رہ جائے گا. مفتی تقی عثمانی کا یہ بیان ہے. اگر مذہبی طبقہ سڑکوں پر آ گیا تو پھر مطالبہ مدارس کی رجسٹریشن سے نفاذ شریعت تک پہنچ جائے گا. مذہبی جماعتوں نے اپنے کارکنان اور ذمہ داران کو ہائی الرٹ رہنے کا عندیہ دے دیا ہے. 17 دسمبر قائدین جو بھی فیصلہ کریں گے لبیک کہتے ہوئے لاکھوں لوگ میدان میں نظر آئیں گے. ایک جانب تو حکومت کو اب یہ پریشانی پڑ گئی، علماء کرام کی جناب یہ یکجا ہو کر کے آ رہے ہیں، اور ان کے استعمال کے پیچھے پریشر جو ڈالا جا رہا ہے وہ جناب وہ ساری چیزیں ہیں. برکیف اب آتے ہیں جو خبر ہے مسلم نون کے حوالے سے. ناظرین کرام، یہ شاہد میتلا صاحب نے ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹویٹ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹویٹ سنبھال لیں. 2013 میں کہا تھا کہ اگلے 20 سال وفاق میں پی پی کے بطور اکثریتی جماعت حکومت نہیں آئے گی. 11 سال ہو گئے ہیں، باقی 10 سال بھی ایسا ہی ہوگا. نون لیگ کی موجودہ حکومت ختم ہوئی تو جماعت دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور کم از کم 2 سے 3 دھڑے ہوں گے. یعنی کہ مسلم نون کی جب گورنمنٹ جائے گی تو یہ جناب 2 سے 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس کا فیوچر تباہ ہے. یہ آپ علی کناجی نے بھی اس کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کل اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو مریم نواز کے خلاف پنجاب میں اپنی پارٹی عدم اعتماد جائے گی. اب اس سے ایک تو اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان مسلم نون کے اندر 2 سے 3 دھڑے موجود ہیں. نمبر 1 یہ خبر ہے ان کے ٹویٹ کے اندر، اور نمبر 2 کہ مریم نواز کے اوپر ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. ادروائز نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ مریم نواز کے خلاف ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اس وقت پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں ناظرین کرام وہ بہت سے معاملات چل رہے ہیں. یعنی کہ اس حکومت کے گھر جانے کا وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. تو حکومت کے لیے یا مریم نواز کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، اور شاہد میتلا کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہو سکتا ہے. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.